بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کوئی جگہ ہے تو وہ مسجد ہے، سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کو مسجد ہے، اور کہا وہ ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور اللہ کو سب سے ناپسندیدہ کوئی جگہ ہے تو وہ بازار ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے دونوں چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایک اللہ کی پسند اور ایک ناپسند۔ مسجد سب سے پسندیدہ جگہ ہے اس لیے کہ اس میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور بہت ساری عبادت کی شکلیں انجام دی جاتی ہیں، اور یہ عبادت ہی کے لیے بنائی گئی چیز ہے۔ اور دوسرا کہا ناپسندیدہ چیز بازار ہے، بازار میں اللہ کی بہت ساری نافرمانی ہوتی ہے، غش ہوتا ہے، دھوکہ دھڑی ہوتی ہے، جھوٹ، جھوٹی قسمیں، مال کو حرام طریقے سے کھا لینا، شور شرابہ، اذیت، ظلم، خیانت، اس کے علاوہ بہت سارے گناہ ہیں جو بازار میں کیے جاتے ہیں عام طور پر، الا من رحم اللہ، سوائے جس پر اللہ رحم کرے۔ تو یہ دو جگہ ہیں، ایک پسندیدہ جگہ ہے اور ایک ناپسندیدہ جگہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی نے ایک خاص حکم دیا ہے مسلمانوں کو، وہ حکم کیا ہے؟ حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلی منکم اولو الاحلام والنہی، آپ نے کہا کہ صفوں میں مجھ سے قریب قریب وہ آدمی کھڑا ہو جو علم والا ہو اور سمجھ بوجھ والا ہو۔ اس سے پہلے حدیث میں درس میں ذکر ہو چکا ہے تاکہ امام سے کوئی غلطی ہو تو وہ بتا سکے، امام کو کوئی ضرورت پڑ گئی تو اسے آگے کیا جا سکے۔ ایک حکم آپ نے دیا، اور ایک خاص حکم جو اللہ کے نبی نے دیا ہے وہ یہ ہے وَإِيَّاكُمْ وَحَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ۔ وَحَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ کا مطلب مسجدوں میں بازاروں کی طرح آواز اور شور و غل سے بچو۔ یعنی خاص حکم یہ ہے کہ اللہ کی پسندیدہ جگہیں جو مسجد ہے اور اللہ کی ناپسندیدہ جگہ جو بازار ہے، دونوں کو ایک دوسرے میں خلط ملط نہ کرو۔ مسجد کو بازار سے مشابہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے نبی نے اسے منع کیا ایاکم وحیشات الاسواق۔ جو بازاروں میں شور و غل ہوتا ہے، جو غوغا ہوتا ہے، آپ نے کہا اس سے مسجدوں میں بچو، اس لیے کہ اس سے کیا ہوگا؟ جو اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے آپ نے اس کو اللہ کے ناپسندیدہ جگہ جو بازار ہے اس میں شامل کر دیا، اور یہ جرم ہے اور یہ ناپسندیدہ عمل ہے کہ کوئی آدمی اللہ کی پسندیدہ جگہ کو ناپسندیدہ چیزوں کی جو جگہ ہے اس میں داخل کر دے۔ اللہ کے نبی نے اسے بچنے کا حکم دیا ہے، لہذا مومن کو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ اللہ کی پسندیدہ چیز اور ناپسندیدہ چیز کا خیال رکھے، دونوں کو ایک دوسرے میں گڑبڑ نہ کرے۔ ہر مجلس کا ایک احترام ہے، آدمی جو والدین کے ساتھ گفتگو کرتا ہے وہ گفتگو دوستوں کے ساتھ نہیں کرتا ہے، جو دوستوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں کرتا ہے، جو بیوی کے ساتھ کرتا ہے وہ دوستوں کے ساتھ نہیں کرتا ہے۔ ہر مجلس کا ایک خاص ماحول، ایک رنگ ہوتا ہے، اسی طرح جگہوں کا بھی خاص ایک رنگ ہوتا ہے، اسی رنگ میں اس کو باقی رکھنا چاہیے، دونوں میں گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے۔ مساجد سب سے پسندیدہ جگہ ہے، بازار سب سے ناپسندیدہ جگہ ہے، لہٰذا مسجد کو بازار نہ بنایا جائے۔ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو پسندیدہ چیز ہے اس کا ہم نے احترام نہیں کیا۔ اس کے علاوہ مفاسد احادیث آپ کے سامنے گزر چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں صحابہ کو دیکھا زور سے قرآن پڑھتے ہوئے، آپ نے پردہ ہٹا کر کہا ایک دوسرے کو اذیت نہ دو، تکلیف نہ دو، زور زور سے تلاوت کر کے، لہٰذا ایک دوسرے پر آواز کو بلند نہ کرو۔ آپ نے تلاوت کرنے والے صحابہ کو منع کیا کہ زور سے آواز مت کرو، اس لیے کہ دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب علماء کہتے ہیں تلاوت اور عبادت سے دوسرے کو تکلیف ہو تو آپ کو عبادت چھوڑنی پڑے گی اس شکل میں جس شکل میں آپ کر رہے ہیں، تو بدرچہ ہونا کوئی ایسا عمل ہم کریں مسجد میں جو عام طور پر یہاں پر نہیں ہوتا ہے یا باہر کیا جاتا ہے، تو یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ جب تلاوت قرآن سے آپ نے منع کیا زور کی آواز کے ساتھ تاکہ دوسروں کو اذیت نہ ہو، تو بدرچہ اور کسی اور چیز سے اذیت نہ ہو۔ اور اس سے پہلے آپ کے سامنے رنگ ٹون کا مسئلہ ذکر ہوا کہ آتے ہوئے مسجد میں خیال کیا جائے کہ آپ کا موبائل فون بند ہو، اور آپ خیال کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسندیدہ جگہ ہے، اسے بازار جو ناپسندیدہ جگہ ہے اس میں داخل نہ کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تعلیم کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔